روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے۔ جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے، بھوک۔ جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے، لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا، سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں، روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے۔ سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے، پانی تو حلال ہے، پاک ہے، لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، سوچ سکتے وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ قربان جائیں، مسلم شریف بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس نے کہا کہ میں نے ماہ رمضان المبارک میں یعنی رمضان شریف کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر لیا۔ بزرگوں کی موجودگی میں، بچوں کی موجودگی میں اس سے زیادہ محتاط اور بائیہا الفاظ اس معاملے کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ محتاط الفاظ ہو تو میرے بڑے میری رہنمائی کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ کیسے؟ روزے کی حالت میں، جبکہ حرام ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ایسا کیا تو 60 روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یہی تو ہے، غلام آزاد کرے۔ شریعت نے مختلف انداز میں اس کا کفارہ بتایا، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔